عرفان بھائی کچھ بتا دیجئے، جناب کچھ بتا دیجئے، روزی تنگ ہے، گھر میں پرابلم ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے۔ عزیزان محترم، روایات کو پڑھنے کے بعد، علماء کو سننے کے بعد، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد، کتابوں کو پڑھنے کے بعد، اس نتیجے پر خود یہ حقیر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہر مصیبت سے اگر چھٹکارا چاہنا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو نماز شب پڑھیے۔ اس لیے کہ نماز شب کے لیے ایک حدیث ہے جو بہت پیاری ہے، سنیے۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی اگر کوئی انسان نماز شب پڑھتا ہے، دیکھیے گا کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا، جیسے میں یہاں بھاؤ نگر میں آیا ہوں، خود میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں کہ چہرے پہ نور ہے، پتہ نہیں کیوں ان کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو آئیے میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھتا، دو حدیث سناؤں گا لگاتار، نماز شب پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز شب پڑھنے والے کی محبت سمندر کے ہر قطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے لوگوں کا کیا تعلق؟ نہیں، امام نے یہ نہیں کہا کہ دریاؤں کے حوالے کر دیتا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ تالاب کے حوالے کر دیتا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ نہروں کے حوالے کر دیتا ہے، نہیں، سمندر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے یہ سمندر کہ جب ویپورائزیشن ہوگا، جب بھاپ بن کر کے یہی پانی واپس آسمان میں جائے گا، تو پھر یہ جہاں جہاں برسے گا تو رہنے والا اگر یہ بامبے کا ہے اور بارش سمندر کی بھاؤ نگر میں ہو رہی ہے تو شاید یہی وجہ ہے جو کھچاؤ اپنے آپ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سامنے والا ہے یہ نماز شب پڑھتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ محبت اڈیل دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس جملے پہ غور کیجئے نا، امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی جا رہی ہے، شہادت کے میدان میں جا رہی ہے، اور ایسے عالم میں کتنی امپورٹنٹ نہیں بلکہ موسٹ امپورٹنٹ، اس سے بھی اگر کوئی ہائر چیز ہو تو اس کو ایڈ کر لیجئے کہ کتنی اہم بات تھی کہ جناب زینب سے کہہ کے جا رہے ہیں نماز شب میں، جناب زینب سے نہیں کہہ رہے ہیں حسینیوں تم حسینی ہو تو ذرا سا یہ والا عمل کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں وہاں تک کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھٹک جاتے ہیں کہ نماز صبح تو پڑھ لیتے ہیں، نماز شب کبھی کبھی جاگتے رہتے توفیق نہیں ملتی، کبھی کبھی اٹھ جاتے ہیں توفیق نہیں ملتی۔ ایک حدیث اور وعدہ کر لیا، دو حدیث کا، ایک حدیث اور سنیے۔ کبھی کبھی دنیا میں لوگ ناز کرتے، ارے کیا کہنا ان کا، ارے کیا کہنا ان کا، ارے میرے بیٹے کا کیا کہنا، ارے فلاں صاحب کا کیا کہنا۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی کہیں سے آتی رہتی ہے پھوٹ کر کے، تو جب اس میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد مصلی پر آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، نماز شب یعنی، تو اللہ، کوئی اور نہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، دیکھو روئے زمین پر میرا یہ بندہ جو نماز واجب نہیں ہے یہ نماز شب پڑھ رہا ہے، تو اللہ ایسے وقت میں اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو تیسری حدیث بھی جوڑ دوں کہ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھ رہا ہے اور اگر یہ شکوہ کرے کہ روزی روزگار سے تنگ ہے تو ٹھیک نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جس پر خدا فخر کرے اسے غربت میں کیسے چھوڑ دے، جس پر خدا ناز کرے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کوئی بتا نہیں سکتا کتنی تعداد ہے، اس لیے کہ حدیث یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں جتنے ذرات ہیں اس سے کہیں زیادہ عرش پر فرشتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ اے فرشتوں دو چار دس، ادھر دیکھو، نہیں، اللہ ہے، اللہ کی آواز قدرت ہے، فرشتوں، اب کتنے فرشتے، ارے دیکھو تو صحیح روئے زمین پر یہ میرا بندہ جس پر خدا ناز کرے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آئی ہے تو ذرا سا دیکھیے، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلے گا، سمجھ کے عزیزان محترم۔ پوری کوشش یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہماری
27वीं या 28वीं मजलिस है भावनगर में मुहर्रम से अभी तक, क्योंकि 2 अशरा तो ऐसा ही था, बाकी बहुत सी मजलिसें दोपहर की रात की इधर उधर, 27 या 28 मैं कल गिन रहा था। मजमा एक है, मौजू अलग होना चाहिए, ये मेरा खुद इम्तिहान है, और 30 मुहर्रम तक यहीं रहना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, मैटर में कमी नहीं है, मौजू बहुत है, इतने हैं कि बस आप सुनते रहिए, बस यही शौक हो तो फिर पढ़ने में लुत्फ आता है। ये वो नमाज शब है कि जिसके बारे में अच्छा, नमाज सुबह मतलब मान लीजिए कि टाइम है 4:48, 4 बजे पढ़ लीजिएगा, कहेंगे ना, नहीं बिल्कुल नहीं, 4 बजे नहीं पढ़ सकते, फिर कहा 4:48 के बाद ही आप पढ़िए, 48 उससे पहले नहीं। मगर नमाज शब के लिए इजाजत दी गई है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि सुबह के उस वक्त नहीं उठ सकते हो कि जब नमाज शब पढ़ सको, तो तुम सोने से पहले नमाज शब पढ़ के सो जाओ। हत्ता कि यहां तक इजाजत दी गई है कि अगर तुम्हारी आंख अल्लाहु अकबर की आवाज से खुल रही है, यानी नमाज का वक्त हो चुका है सुबह की, और नमाज शब नहीं पढ़ा है तुमने, तो कज़ा की नियत से पढ़ लो। कितनी आसानियां पैदा कर दी गई अज़ीज़ान मोहतरम। बात आ गई तो बस 2 मिनट में कह के अगली बात पेश करना चाहता हूं। अगर कोई इंसान, कोई जवान, कोई मेरा बुजुर्ग मुझ जैसे कम पढ़े लिखे की इस गुफ्तगू को सुन के, जिसमें मासूम के अक़वाल हैं, उसका असर होगा, मेरी कोई हैसियत नहीं, अगर ये चाहे कि नमाज शब नहीं वाकई हुसैनी है हम और हमको पढ़ना चाहिए, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है और हम तो जल्दी भी उठ जाते हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, किताब देख करके 1 घंटे वाली ना पढ़िएगा। इसको मैं जहां भी छोड़ता ये बात जरूर क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप स्टार्टिंग वाले हैं बिल्कुल, तो 11 रकत एकदम सिंपल वाली पढ़िए, जैसे सुबह की पढ़ते हैं, और आखिर में 1 रकत चूकी है, और उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, 40 मुर्दों का नाम और 40 जिंदों का नाम और ये वाला सूरा और ये वाली दुआ और ये अमल और कुछ नहीं। चुपचाप से 11 रकत जैसे बताई गई है शॉर्ट वाली पढ़ लीजिए। जब आप ये सिलसिला 18, 20 दिन, 22 दिन, 1 महीना लेकर के चलेंगे, तब आप समझेंगे कि अब मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब मैं इस मैदान में पुख्ता हो चुका हूं। तो फिर अल अफूल पढ़िएगा, आप 40 मरहूमीन के नाम भी लीजिएगा, फिर ये वाला सूरा, फिर आखिरी जो उसमें है कि ये वाला सूरा पढ़िए, फिर ये वाला सूरा पढ़िए, फिर ये दुआ पढ़िए, वक्त हो तो पढ़िए, वरना कम से कम मिनिमम 11 रकत अगर नमाज आपने पढ़ लिया, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही बच्चों से कहा जाता है, बच्चा उल्टा 5 भी बना दे तो बाप गले से लगा देता है, पहले दिन कुछ नहीं होता। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, अब यहां से जुड़िएगा। हालांकि इस नमाज शब का मौजू मैं यहीं छोड़ रहा हूं, वरना इस पे गुफ्तगू हो तो कम से कम 2 मजलिसें हैं, न जाने कितने वाकयात हैं इमाम आखिर के, जिसमें इमाम आखिर ने शिकायत की है तुम लोग नमाज शब नहीं पढ़ते। इमाम वक्त ने शिकायत की है, उस वाकये को छोड़ूंगा तो कम छेड़ूंगा तो 20 मिनट लग जाएगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए, ठीक, अब यहां से जुड़िएगा। अब मैं मसाइब से फजाइल देना चाहता हूं। इमाम शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए। अब इधर जालिम है जो बीवियों के खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं आग लेकर के, ठीक। देखिए मैं मसाइब पर नहीं हूं, मगर आप सुनते जाइए। आए और आग लगा दी, एक खैमे से दूसरे खैमे में, अभी रेदा छीनी नहीं है, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, तीसरे खैमे से चौथे खैमे में। गोया करबला की बीबियों ने ये एक ऐसी सई की है जैसे सफा और मरवा के दरमियान में कोई पानी के लिए दौड़ा था, वैसे ही करबला की मैदान में बीवियां हैं। वहां एक बीवी थी, यहां कई बीवियां हैं जो अपनी इस सई से बता रही हैं, देखो पर्दे की हिफाजत करते रहना। और जब आखिरी खैमे में पहुंची हैं, अब उससे अजीम बात अज़ीज़ान मोहतरम, जब उसमें पहुंची हैं
تو حضرت سید سجاد غش کی حالت میں ہے، بیمار ہے. اور یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں عزیزان محترم، یہ مت کہا کر یہ بیمار امام. ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا الگ سے جملہ ہو. یہ مت کہا کر یہ کہ بیمار امام، بیمار کربلا کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ روایات میں دیکھ رہا تھا تو امام کی جو بیماری ہے یہ بھی مصلحت ہے، چونکہ بیمار سے جہاد ساقط ہے. لہذا حلمن کی صدا سن کے امام تو کہہ رہے تھے لاؤ تلوار، لیکن چونکہ بیمار تھے لہذا امامت کا جو سلسلہ ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ جب ایک امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو دوسرا موجود ہو. اگر 40 ہجری میں ضربت لگ رہی ہے تو پھر امام حسن موجود ہے. اگر 50 ہجری میں زہر سے شہید کیا جا رہا ہے تو امام حسین موجود ہے. لہذا اب ضروری تھا یہ مصلحت اور حکمت کے تحت کہ اب امام حسین اگر مقتل کی زمین پر آ رہے ہیں اور شمر آگے بڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ ایک امام جائے تو پھر دوسرا امام موجود ہو، ورنہ پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا. امام چوتھے امام اگر شہید ہو جاتے تو یہ سلسلہ 5ویں امام تک جاتا، تو پھر یہ رسول اللہ کی حدیث کو کیا کرتے ہیں، ان کے بعد یہ امام، ان کے بعد یہ امام، ان کے بعد یہ. تو روایت یہ کہتی ہے کہ کوفے تک امام بیمار رہے. کہیں کہیں یہ ملتا ہے کہ نہیں شام تک امام بیمار رہے، لیکن اس کے بعد کوئی روایت، میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں لیکن چونکہ بڑے اور بزرگوں کے ساتھ میں رہ کر کے بہت سے ٹاک شو کیے ہم نے اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، اور کوئی بھی اگر ڈسکس کرنا ہوتا ہے ڈسکشن تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر پڑھے کچھ کر لیا جائے. تو نہ سننے میں، نہ پوچھنے میں، نہ کتابوں میں کہیں یہ نہیں ملا ہے کہ امام مدینہ پہنچ گئے ہوں اور بیمار رہے. لہذا یہ کہنا درست ہے کہ بیمار کربلا، بیمار امام نہیں، بیمار نہیں، امام امام ہے. یہ وقتی طور پر تھا تاکہ اگر بیمار نہ ہوتے تو جہاد واجب ہو جاتا. امام حسین کی آواز پر جناب سید سجاد کو بھی مقتل میں ہر صورت میں آنا پڑتا. پھر یہ امامت کا سلسلہ. بہرحال اب جب خیموں میں آگ لگی، بہت دلچسپ گفتگو سنیے گا یہاں پہ. اب جناب زینب سلام اللہ علیہا آتی ہیں اور آنے کے بعد شانے کو ہلاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد یہ بتائیے کہ ہم چل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. یہ جملہ مصائب میں یہی سنتے نا، ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. نہیں جواب نہیں دوں گا ابھی تو سوال ہے. شہزادی آپ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، ارے آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ شریکت الحسین ہیں، آپ ثانیہ زہرا ہیں، آپ حضرت زینب ہیں، آپ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. اس لیے کہ ہم نے کربلا کی تاریخ سے پہلے امام حسین کو، امام حسن کو اور شہادت امام حسین کے بعد اکثر ایسے مقامات ہیں کوفہ اور شام اور زندان میں کہ جہاں وقت کے امام کو جناب زینب سے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا گیا. تو شہزادی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ، یعنی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، سینئر ہیں، علی کی بیٹی ہیں، آپ کو عالمہ غیر معلمہ کا لقب ملا ہے، اس کے باوجود آپ حضرت سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں. کہہ رہے ہیں تاریخ پر نظر نہیں ہے. شاید جانتے ہیں علماء کیا بیان کرتے ہیں. دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر کے میدان تک ہر مرحلے پر، بہت عظیم بات کہنے جا رہا، ہر مرحلے پر نبی آخر نے اعلان کیا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین علی. اور خاص کر جو ہے غدیر خم کے میدان میں جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. سنتے رہیے، جڑیے گا، یہ بہت باریک بات ہے. اب لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین حضرت علی علیہ السلام ہے. اب حضرت علی علیہ السلام 11 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک، اور اس میں خاص کر یہ عمل کہ جب سر پہ ضربت لگی ہے تو امام حسن اور امام حسین دوڑتے ہوئے جب آئے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ نماز تمام کرو. کس سے کہا؟ امام حسین سے نہیں،
امام حسن سے کہا. یہ امام حسن سے کہا نہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو میرا جانشین کون ہے. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا جانشین کون ہے. اب جب امام حسن کا دور چلا 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک، تو امام حسن نے جاتے جاتے اور کئی مقام پر امام حسین کی طرف اشارہ کیا، میرے بعد میرا جانشین حسین ہے. اب میں عظیم بات کہنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، نبی نے امام علی کو، امام علی نے امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو، دنیا والوں کو بتایا ہے میرے بعد یہ جانشین، میرے بعد یہ جانشین، میرے بعد یہ جانشین. اب عزیزان محترم، کربلا کی اس گرم ریت پر، اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس جنگ کے میدان میں، جہاں دشمنوں کا لشکر اس طرف ہے اور جہاں ادھر مختصر سے لوگ ہیں، اور ایسے عالم میں کہ جب شہداء شہید ہو چکے ہیں، اب خیمے کے اندر ہے. اب دنیا والوں کو پتہ کیسے لگے، عظیم، دنیا والوں کو پتہ کیسے لگے کہ حسین کے بعد جانشین کون ہے؟ تو عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، ان القاب کے مالکین نے جناب سید سجاد سے مسئلہ نہیں پوچھا ہے، بلکہ مسئلہ پوچھ کے بتایا ہے کہ دیکھو حسین کے بعد اگر جانشین سجاد نہ ہوتے تو زینب مسئلہ نہ پوچھتی. حکمت سے خالی نہیں ہے. ورنہ بھی آگے بات آئے گی کل یا پرسوں کہ امام کی موجودگی میں امام سے پہلے اگر کوئی خطبہ دے رہا ہے تو وہ علی کی بیٹی دے رہی ہے. کیا حکمت ہے؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے جناب زینب خطبہ دے رہی ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، جناب زینب نے خطبہ دے دیا تو جناب کلثوم کی خطبہ دے رہی ہیں. یہ ہو سکتا ہے آج وہاں تک نہ پہنچوں، کل مگر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. اب یہاں پر جو جناب زینب نے کہا کہ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں، تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے یہ سب نہیں کہا کہ ارے آپ تو عقیلہ بنی ہاشم ہے اور یہ کچھ نہیں کہا. نہیں، جان کا بچانا واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے، لہذا خیمے سے باہر نکل جائے. اب جب خیمے سے باہر نکل رہی ہے تو یہاں رکیے، جناب زینب کے سوال پر رکیے اور غور کیجئے. اس ایک لائن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیجئے. بیٹا سجاد، ہم جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ کہا باہر نکل جائیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا، اب یہاں میری مائیں بہنیں تو نہیں بیٹھی ہیں مگر آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ پیغام دور تک جائے کہ اے میری ماؤں بہنوں، سر سے ردا تب ہٹانا جب جل کے مر جانے کا خوف ہو. جب جان جانے کا خوف ہو تب اپنے سر سے ردا، اگر کسی بنا پہ، اس لیے کہ کبھی کبھی اس فکر کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ جس مسجد میں علی کے سر پہ ضربت لگی ہو وہاں نماز پڑھ کے کیا کریں گے. اس فکر کی کہیں کہیں خواتین پائی جاتی ہے. اب اس پردے کا کیا کہنا کہ جب علی کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئی ہیں. تو بس ایک جملہ کہوں گا، علی کی بیٹیاں اپنے آپ سے بے پردہ نہیں ہوئی تھی، پردہ چھینا گیا. مولا علی مسجد میں گئے تھے تو شوق نہیں تھا کہ کوئی آگے ضربت لگا دے، بلکہ دشمن نے جا کر کے ضربت لگائی اور اسی مسجد میں علی کے جانشین امام حسن نے نماز پڑھ کے بتائی. اے میرے نوجوانوں کہاں بھٹک رہے ہو؟ اگر حسن کو امام مان رہے ہو تو پھر یہ دیکھتے کیوں نہیں کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے مگر اسی مسجد میں امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا ایک ایک حکمت ہے جو اسیران کربلا اب یہاں سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اپنا کردار بتا رہی ہیں. اور پردے کی تو اب یہ بھی موضوع ہے، کیونکہ جو باتیں آتی رہیں گی اس میں سے کچھ شاخیں نکلتی رہیں گی، کچھ کرنیں پھوٹ کے آئیں گی. علامہ سعید اختر صاحب خدا مغفرت فرمائے، بڑی خدمات ان کی ہیں، کئی کتابیں ان کی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کرسچن لڑکیاں آئیں. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے. میرے پاس کچھ کرسچن لڑکیاں آئیں اور بہت زیادہ سن نہیں تھا ان کا، چھوٹی چھوٹی تھی، چھوٹی سی مراد سمجھدار تھے، اور آ کر کے کہنے لگی کہ حضور بہت سی باتیں کیا، اس میں یہ ایک اعتراض ہے، ایک آبجیکشن ہے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو مذہب ہے،
اس میں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی اتنی بڑی آپ کی بیٹی ہے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ کپڑے پہ لپیٹ دیا، یعنی اسکارف لگا دیا، مکنا لگا دیا، پردہ کر دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر وہی بڑی ہو جا رہی ہیں تو بھی پردہ کر رہی ہیں، یہ کیا؟ اچھا وہ خود کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اگر یہ سینئر ہوتی، بڑی لڑکیاں ہوتی، گریجویٹ ہوتی، پوسٹ گریجویٹ ہوتی، تو میں ان کے سامنے فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ سب باتیں پیش کرتا، اب میں ان سے کیا کہوں؟ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میں نے چونکہ یہ کرسچن تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم لوگ چرچ جاتی ہو؟ ہاں ہاں ہم لوگ جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں۔ کہ تم نے وہاں پہ تصویر دیکھی میری کی؟ چرچ میں تصویر لگی ہوتی، کہاں دیکھا ہم نے؟ میری کی تصویر دیکھا ہم نے۔ تو کہتے کیا تم نے کبھی دیکھا کہ وہ بغیر چادر کے ہو؟ دیکھیے کیسے سمجھانا ہے، یہ ہنر آنا چاہیے، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، 25 کتاب پڑھ لیے مگر سامنے والے کو نہیں سمجھا پا رہے تو بہرحال پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا تم نے میری کی تصویر دیکھی ہے؟ کہہ لے گا ہاں دیکھیے۔ کہہ لے گا بغیر چادر کے کسی چرچ میں دیکھا تم نے؟ کہا نہیں نہیں ایسا تو نہیں کبھی ہوا، جب دیکھا تو چادر میں دیکھا ہے۔ کہہ لیں گے کیوں؟ کہہ لیں گے کیونکہ وہ مقدس خاتون ہے، جملے پہ غور کیجئے گا، چونکہ وہ مقدس خاتون ہے۔ انہوں نے ان بچیوں سے کہا اسلام ہر عورت کو مقدس دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ فلسفہ اور منطق یہ سب پیش کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ اپنے آپ میں بالکل فیکٹ ہے کہ اسلام نے، شریعت نے، امام نے، نبی نے، قرآن نے اگر کوئی حکم دے دیا ہے اور وہ واجب کی حد تک ہے تو پھر یاد رکھیے گا اگر عمل نہ ہوا تو نقصان ہوگا ضرور، اور اگر دیکھنا ہو تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو غائب بھی نہیں ہو رہا ہے شاید کہ یہ کہا جائے کہ ہر ایک مہینے پہ نیوز آ رہی ہے، بلکہ ہر 2-4-6 دن میں ایک نیوز آ ہی جا رہی ہے۔ 2 سال کی بچی یہ ہو گیا، 4 سال کی بچی یہ ہو گیا، 8 سال کی بچی یہ ہو گیا، 10 سال کی بچی یہ ہو گیا۔ عزیزان محترم اگر مرد اور عورت دونوں طرف اگر اسلام کے قانون کی پابندی ہوتی، اگر لباس اور پیراہن جو ہے یا پہناوا جو ہے وہ اگر صحیح ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ کیس ٹھیک ہے ہر زمانے میں ہوئے ہیں مگر جس شدت سے اس زمانے میں بڑھ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ نہ بڑھتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس قوم میں ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ 11 سال کی لڑکی ہے، 12 سال کی لڑکی ہے، اب میں بہت زیادہ کھول کے نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر اسلام نے کہہ دیا کہ بس اب 9 سال کی، ارے بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے چھوٹی ہے، اسلام ایک جنرل رول پلے کرتا ہے، دیتا ہے سب کو کہ یہ ایک قانون ہے 9 سال۔ اچھا دیکھیے بات آئی تو سنیے، میں نے کہا کہ تھوڑا سا چونکہ یہ تعلیم حاصل کی اور بی ایس سی وغیرہ گریجویٹ سائنس سے، دیکھیے ایکویٹر کے قریب سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی جہاں جلدی پڑتی ہے زمین پر، توجہ جو ذرا سا اس سائٹ سے ہیں وہ سمجھیں گے، وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں بدن کے لحاظ سے انٹرنلی بھی وہ ذرا جلدی جوان ہوتے ہیں، قد کے لمبے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور جہاں یہ روشنی ذرا دیر میں پہنچتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں کسی مجلس میں، ہاں جعفری سوسائٹی میں ہم نے کہا تھا اپنے گھر کو ایسا بنائیے کہ روشنی بھی آتی رہے، ہوا بھی آتی رہے، اب یہیں سے مدد مل جائے، اور روشنی بھی بڑے فلسفے ہیں اس کے عزیزان محترم، روشنی بھی آتی رہے، ہوا بھی ہے۔ آپ دیکھیے بالکل قریب ہے جو سورج سے ایکویٹر، وہ علاقہ کون سا؟ یہ عرب، وہاں دیکھیے میں مثال دوں، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، ہمارے پردھان منتری جی جاتے ہیں تو وہاں کا جب وہ منسٹر وہ کھڑا ہوتا ہے تو ان کے سامنے یہ یہاں تک آتے ہیں، چھوٹے رہتے ہیں، وہاں کی لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی۔ تو اب عزیزان مطلب اب اس زمانے میں نبی کہتے نہیں یہاں پہ 9 سال، وہاں پہ نہیں 11 سال، یہاں پہ نہیں، ایک جنرل رول دیا جاتا ہے، اگر 9 سال کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر اب وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس پر واجب چیزیں عائد کر دی جائیں۔
اب یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتنے سال کا ہے کیوں ہو گیا اور یہ اتنے سال کی ہے کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب عزیزان محترم جناب زینب سلام اللہ علیہا جب باہر نکلی ہیں، خیمے سے باہر نکلی، اب جب باہر نکلی تو ردائیں چھین لی، ردائیں چھین لی. اب یہاں سے جڑیے گا، اب جب ردائیں چھینی گئی تو تاریخ یہ کہتی ہے رات گزر گئی، اور جب اگلے روز یہ سفر شروع ہوا ہے. اب رول دیکھیے، اللہ اکبر. بس آخری بات ہوگی اور یہیں سے کنٹینیو اگلی بات انشاءاللہ کل سے، لیکن یہاں پر دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے، تاریخ میں چونکہ اختلاف ہے، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ علی اصغر علیہ السلام بالکل ابھی ولادت ہوئی ہے 10 دن کچھ بس آس پاس ایسے ہی کچھ ہے، اور لے کے چلے. 6 مہینے کے ہوئے کربلا میں شہید ہو گئے. پورے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے میں کہہ رہا ہوں مصائب سے ان چیزوں کو نکال رہا ہوں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تلک جتنا اٹریکشن حضرت علی اصغر کے سر کے ذریعے ہوا ہے اتنا شاید کسی اور کے ذریعے نہیں ہوا. آج بھی دیکھیے کوئی جوان ذرا سا کچھ ہو جائے، اگر بیٹھ جائے یا کچھ رونے لگے تو اتنا زیادہ لوگ دوڑتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھلے کسی کا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ارے کیا ہوا آپ کے بیٹے کو، کیا ہوا، بھوک تو نہیں لگی، ارے میرے پاس ہے کھانا ہے پانی ہے، یہ سب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، کنٹرول کر کے اپنے اوپر. سر علی اصغر کو دیکھ کر کے پورے راستے بھر جتنی مظلومیت کا اعلان علی اصغر علیہ السلام کے ننھے سے سر نے کربلا کے امام حسین کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اتنے دیگر سر نے، یعنی ان کے کمپیئر میں اگر دیکھا جائے. کیوں؟ یہ کس کا سر، یہ کتنے ظالم لوگ. ارے ٹھیک ہے ان کو قتل کیا سمجھ، یہ چھوٹے سے بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے. اب یہ پورے 2-4 دن باتیں آتے لگی کہ کیوں کے اندر پورا فلسفہ ہے، اور اسی فلسفے میں یہ چیزیں پوشیدہ ہے کہ آخر کیا ہوا تھا جو یہ بچہ شہید ہو گیا، اور وہ شہید کرنے والے کون ہیں. جب لوگ حقیقت کو جانتے ہیں تو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم پر لعنت بھیجتے ہیں. اب امام حسین صرف علی اصغر کو نہیں کہا، علی اصغر جی بابا کہ آپ کا کام کربلا تک ہے، آپ کو شہادت پیش کرنا ہے اور سر جائے گا آپ کا اس طرح. کہا ٹھیک ہے بابا. ہم دیکھیے خطابت کے انداز میں. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ایسے سپاہی کو منتخب کیا ہے، سنیے گا آج کی مجلس کا یہ عظیم تحفہ ہوگا، عظیم پیغام ہوگا، اور یہیں سے مصلحت سمجھیے، فلسفہ سمجھیے کہ امام حسین کیوں، کس کو، کب، کہاں، کیوں لے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں ایک ایسے سپاہی کو رکھ رہے ہیں کہ جو شہادت حسین کے بعد وہ کارنامے کرے گی جو دیگر خواتین نہیں کر پائیں گے. اب آپ کہیں گے کون؟ تو کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جناب سکینہ. ابھی میں فضائل پہ ہوں، سنیے گا، بس 2-4 میں پھر مصائب پہ آ گا اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا. وہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. کیوں؟ یوں تو مصائب میں یہ بات پیش کرتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے میں اس مصائب کے جملے کو لے رہا ہوں کہ کربلا میں بعد شہادت امام حسین جس کی رشتہ داری امام حسین سے جتنی قریب تھی ان پر اتنا ہی زیادہ ظلم ڈھایا گیا. جتنی محبت امام حسین سے جس کی جتنی زیادہ تھی اس پر اتنا ہی زیادہ ظلم ڈھایا گیا. لہذا اسی کے نتیجے میں جناب سکینہ پر جتنا ظلم آپ سنتے رہتے ہیں اتنا دیگر لوگوں پر نہیں. کیونکہ جب شمر نے، خولی نے اور دیگر لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہی وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے، حتیٰ کی بات یزید تک پہنچی تھی، کون وہ بچی ہے، کون وہ جسے حسین بہت چاہتے ہیں. تو کربلا میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب شمر کو یہی وہ بچی ہے، ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک، لیکن اب سن لیجئے اسی نم آنکھوں کے ساتھ یہ جملہ سنیے کہ امام حسین ایک سپاہی نہیں ہے، ہر سپاہی اپنے آپ میں ایک لشکر ہے، اور اسی لشکر کا نام جناب سکینہ ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ سنیے، اب یہاں بڑے اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اور بزرگ بیٹھے ہوئے. آج کی خطابت کا سب سے عظیم جملہ
बच्चों की ये फितरत होती है, सुनिएगा, बच्चों की ये फितरत होती है कि अगर आप उसे मार दें तो वो रोने लगेगा, ठीक, या रोने लगेगी, और आप बड़े को मार दें तो वो भी रोने लगेगा। मैं भी हो सकता है भाई बर्दाश्त भी कर जाए, लेकिन ज्यादा जुल्म हो जाए तो रोने लगेगा, आवाज से रोने लगेगा। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पर ताजियाना लेकर, तलवार लेकर के, सुनिएगा अजीम जुमला, नेजा लेकर के अगर किसी बड़े या बड़ी खातून के पास आप जाके कहे खामोश, अगर रोए तभी एक ताजियाना और दे देंगे, अभी आप बताइए वो रोएगा या रोएगी? बड़े हैं ना। अब आप बात समझिएगा यही मोहतरम कि इमाम हुसैन की हिकमत देखिए, अल्लाह अकबर, हमारी जाने कुर्बान। इमाम हुसैन एक ऐसे सिपाही को अपने साथ मिला रहे हैं जो 3.5 या 4 साल की बच्ची, आपके घर में भी बच्चे हैं, जब वो रोता है तो अगर आप उसको और मारेंगे, ये कहेंगे कि चुप हो जा, तो खुदा की कसम वो चुप तो होगा मगर खामोश नहीं होगा, सिसकियां लेता रहेगा। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप वहां तक पहुंच रहे होंगे। बस ये आखिरी जुमला होगा, फजाइल का मसाइब तक आना है। अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चों की फितरत अगर आप देखिए कि अगर वो रो रहा है और आप, मसला करबला का मैं समझा रहा हूं, वरना शरीयत ने डांटना और मारना ये सब चीजें बच्चों के लिए नहीं है, ये करबला के जालिम है। देखिए अब इमाम हुसैन की एक सिपाही है जो लश्कर बन करके कैसे चल रही है। अगर शिब्र कह रहा चुप हो जाओ वरना मार देंगे, और उसने मार दिया, तो सकीना खामोश नहीं हो रही है, अब रो रही है मगर सिसकियों के साथ। देखिए हर चीज अब किताब में नहीं, अब आप समझिएगा। अब ये काफिला जब करबला से दिन के उजाले में चला, समझिएगा, मैंने कहा ये मौजू इतना आसान नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इस पर ठहर के मेहनत करके आ रहा हूं कि मैं अपने मजमे को समझा कैसे पाऊं। खाली यही 1-2 लाइन में ये पूरा मौजू है कि करबला से कूफा ये शाम ये काफिला चला गया और सैदानिया, क्या पढ़ूंगा बताइए। यही सब चीजें हैं जो बारीकियां जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। ईज़ान मोहतरम, तीसरा दिन आज है। अब ये सकीना है जो पूरे लश्कर का काम करेंगी, जो काम अब जनाब ज़ैनब नहीं कर सकती है। हुसैन ने कहा मेरी बहन घबराना नहीं, मैं इस लश्कर में एक ऐसा सिपाही अपने साथ में लेके जाऊंगा कि अगर तुम्हें ताजियाने के बल पर खामोश कर दिया जाए तो सकीना शाम तलक अपने सिसकियों के जरिए लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी ये कौन बच्ची है जो बार बार रो रही है। तो मसला ये नहीं है कि ये कौन बच्ची है जो सिसकियों से रो रही है, मसला ये है कि क्यों रो रही है। और जब सवाल पैदा होगा कि क्यों रो रही है तो यजीद के चेहरे से नकाब हट जाएगी, हुसैन की मजलूमी लोगों के सामने आ जाएगी। देख रहे हैं आप हिकमत अमली। और हर बीबी का एक रोल है, हर बीबी का एक किरदार है। बस ईज़ान मोहतरम, ये है जनाब सकीना। सकीना जी बाबा का बेटा, बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं, बेटा तुम्हें करबला में तमाचे खाने पड़ेंगे। बाबा कबूल है। का बेटा गोशवारे भी छीन जाएंगे। बाबा कबूल है। कहा सकीना तुम्हें शिब्र मारेगा तो जमीन करबला पे मुंह के बल गिर जाओगे। बाबा कबूल है। जानते हैं एक वक्त वो आया, वही जुमला जो मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा, अब मसाइब की हैसियत से पढ़ता हूं कि करबला में जिसकी जितनी ज्यादा मोहब्बत हुसैन से थी उतना ज्यादा सताया गया। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो तारीख उठा के देख लीजिए, उलमा से पूछिए, सकीना ही थी जो तन्हा ऊंट पर बैठा ली गई थी। वरना हर बीवी अपने बच्चे के साथ में बैठी थी। हाँ, आलम यह था कि बच्चे गर्दन में माओ के हाथ डाले हुए थे, और जब ऊंटों को पीछे से अजियत दी जाती और जब ये बच्चे दौड़ते तो चूंकि माओ के हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, ये बच्चों को संभाल, अब मैं कैसे समझा पाऊं, आप समझिए भाई। अब ये बच्चों को जब नहीं संभाल पाती थी और जब ऊंट ऊपर नीचे दौड़ता तो झटका लगता है ना, तो जब बच्चे गिरते थे तो बस माँ कहती थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लेकिन ऐसे आलम में तारीख कहती है कि जब काफिला एक एक बीवियों को सवार किया जा रहा है,
लेकिन अभी भी एक बच्ची को शिमर कहता नहीं अभी इसको रोको, अभी इसको रोको, नहीं इसको नहीं, इसको नहीं। कभी सकीना रबाब को देखती है, कभी फूफी जैनब को देखती है, देखा मेरी अम्मा सवार हो गई, फूफी जैनब भी, लेकिन मेरी बारी नहीं आई है। बस एक मर्तबा शिमर कहता है नहीं इसे इस ऊंट पर नहीं, एक बुलंद ऊंट लेकर के आओ। ये अज़ादारों मैं कैसे समझाऊं। मेरे चचा मरहूम तहजीबुल हसन साहब खुद अपना ही वाकया बयान करते, कहते हैं कि मैं शाम गया था जियारत पे बीवी की, तो शहादत का रोज था, लिहाजा वही शाम में जहां बीवी की कब्र है का शहादत का दिन था, लिहाजा हर खतीब हर जाकिर को 10 से 15 मिनट का मौका दिया जाता कि मसाइब पढ़े। एक के बाद जैसे 10 मुहर्रम को यहाँ पे 3 खुतबा ने मसाइब पढ़ा है ना, तो वहां पर यही कैफियत थी। एक जाकिर उतरा तो दूसरा जाकिर आया, दूसरा जाकिर उतरा तो तीसरा जाकिर आया। बस एक मर्तबा खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बस अब तो नमाज अजान में जो 10-15 मिनट बचा, ये जो उतरे हैं बस यही आखिर के होंगे। ये सोच के मैं अभी उठ ही रहा था तो मैंने देखा कि एक ईरानी जाकिर आगे बढ़ा और मिंबर पे जाकर के बैठ गया। मैंने कहा कि जब सब कुछ ही सुन लिया है और ये शहादत का मौका है, बीबी की शहादत है, कब्र सामने है, लाओ जरा सा इनको भी सुन लेता हूं। बस ऐज़ान मोहतरम, बस ये जानते थे कि अब 10 मिनट बचा, क्या ज्यादा पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ के उतर आएंगे। हाँ, बस उन्होंने वाकई 2 ही मिनट पढ़ा बस आ करके, इसलिए कि इधर खवातीन का मजमा था, इधर मर्दों का मजमा था। खतीब ने आकर के सिर्फ एक जुमला कहा कि ए लोगों, अगर तुम्हारे पास 3 या 4 साल की बच्ची हो तो क्या नाम हुसैन पर मेरे लिए मेरे पास थोड़ी देर के लिए दे सकते हो। पर इतना कहना था, ये फूल सी बच्ची लोगों की गोद से होते हुए खतीब तक आई। अब सुनिएगा, बस एक मर्तबा उस ईरानी जाकिर ने उस बच्ची को लिया। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ये है ना, यहाँ पानी रखा हुआ है तो वहां पे स्टूल रखा हुआ था, बुलंद स्टूल रखा हुआ था, ताकि अगर किसी खतीब को किसी जाकिर को प्यास लग जाए या अमामा उतार के रखना हो या कोई और बात हो तो वो स्टूल से करीब रखा जाता है। बस एक मर्तबा उस खतीब ने कोई मसायब नहीं पढ़ा, बस एक मर्तबा उस फूल सी बच्ची को लिया और लेने के बाद एक मर्तबा उसी स्टूल पे यूं खड़ा कर दिया और पकड़ लिया। कहा मजमे वालों सर ना झुकाओ, मेरी तरफ देखो, सर ना झुकाओ मेरी तरफ। अब सारा मजमा सर उठा के देख रहा है, देखो ये कहते क्या है, कहते क्या है। बस एक मर्तबा कहता इस बच्ची को देखो, फूल की बच्ची है। लोगों ने कहा हाँ हाँ। बस कहता कि इंसाफ से बताना, अगर मैं इस एक बच्ची को अगर एक तमाचा मार दूं तो क्या इसके रुखसारों से खून नहीं बहेगा। देखिए 10 मिनट उसके पास था ना, मुश्किल थी, उसने 2 मिनट के मसाइब पढ़ा। कहता कि इंसाफ से बताना मजमे वालों, अगर मैं इस बच्ची को एक तमाचा मार दूं तो क्या इसके खून नहीं बहेगा। तो जैसे आपने अपने गिरिये से कहा कि हाँ खून बहेगा, कयामत बर्पा हो गई। खतीब ने कहा बस एक दफा और सर उठाओ और जरा मेरी तरफ देखो। बस एक मर्तबा खतीब ने जैसे ही कहा तो लोगों ने झुके हुए सर को नम आंखों के साथ फिर उठाया कि देखिए आप क्या कहते हैं। बस एक मर्तबा अपने हाथ से जो शाना बच्ची का पकड़ा था ना, बस उसे छोड़ दिया और छोड़ के कहता है अब इस बच्ची को देखो, मुझे मत देखो। अब जब तक बच्ची को देख रहे ना तो खतीब कहता है देखो डर रही है कि नहीं डर रही है, पता नहीं आप पहुंचेगी नहीं। देखो कि खौफ ज्यादा है कि नहीं है, देखो डर रही है कि नहीं है। जानते हो ये डर रही है, ये डर रही है, ये डर रही है। जानते क्यों डर रही है? ये डर रही है कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। जब बच्ची को उतार करके एक जुमला पढ़ा और मिंबर से नीचे उतर आया, कहता कि ए लोगों, मगर हुसैन की सकीना ऊंट के पुष्ट पर बार बार नबी ने सर बना गिर के कहती थी अरे बेटा, अरे मेरे भैया बता दो। जज़ाकुमुल्लाह। बस मैं भी अब 2 मिनट लूंगा। अज़ादारों, बहुत से खुतबा यहाँ आते हैं, बहुत से जाकिरीन आते हैं, बहुत से उलमा आते हैं, बड़े मसाइब आपने सुने होंगे बीबी के ना, लेकिन हर जाकिर 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, 13 मुहर्रम जब जिसको तौफीक मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं बीबी का ये वाकया जरूर पड़ता है कि बीबी को ऊंट पर बैठा दिया गया था और ऊंट जब दौड़ता था, अरे कैसे समझाऊं, अरे यहां से कोई बच्ची गिरे तो क्या हालत हो। इसीलिए अमारिया जो शबीहे बरामद की जाती है ना, वो खाली देखने के लिए नहीं, कभी यूं खड़े होकर देखो और उसके करीब जाकर के सोचो कि इतनी ऊंचाई से
حسین کی بیٹی اگر گرتی ہوگی تو کیا عالم ہوتا. بس آخری جملہ پیش کروں عزیزان محترم، مجھ کو کہیں کتاب میں یہ نہیں ملا کہ سکینہ کتنی بار گری. ہاں یہ ضرور ملا کہ اتنی بار گری کہ شمر نے کہہ دیا کہ بس اب رک جاؤ، بس اب رکو، اب بیٹھالنا مت اس کو، اب اس بچی کو بیٹھالنا مت، اب اس بچی کو بیٹھا. لوگوں کو لگتا ہے شمر کو ترس آ گیا ہے، لگتا ہے شمر اب سکینہ کی ماں تک پہنچا دے گا. مگر ہائے ہائے کربلا میں ظلم کی تو انتہا ہو گئی. کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا ذرا ٹھہرو. اب ایک مرتبہ یہی وہ موقع تھا جہاں حسین کی بچی کو ارے سینے کے بعد اونٹ کی پشت پر لٹایا گیا، اب تو رسیوں سے پکڑا گیا. اب کبھی ہماری برآمد ہو تو ذرا یہ منظر دیکھنا، اونٹ جب چلتا ہے تو پشت داہنے سے بائیں سے بائیں. ارے سکینہ کا سینہ چھلنی ہو رہا تھا، ارے حسین موقع پر رو رہا تھا، گھوڑے کی گردن میں عباس کا پتھر رکھ رہا تھا. سکینہ کو دیکھ کیوں نہ کہتی تھی اپنا بتا، ارے میرے بھیا میری ایسی لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. یا اللہ اسی ننھی سکینہ کا واسطہ بی بی کے روزے کے چاروں طرف دشمن ہے، دشمنوں کو نیز تو نابود فرما. خدایا بی بی کے روزے کی حفاظت فرما. اللہ مظلوموں کا ساتھ دے اور ان کی مدد فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور جنہوں نے گزارش کی ہے خدایا ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگارہ یہ پشت گناہوں کے بوجھ سے دبتی چلی جا رہی ہے، کب ملک الموت دستک دے نہیں معلوم، لیکن دروازے توبہ کھلا ہوا ہے. تو کہتا نم آنکھوں دو آنسوؤں کے ساتھ میری بارگاہ بہترین موقع ہے عزیزوں. اللہ مولا حسین کا واسطہ ہماری گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. کل تک جو اس سے پہلے یہاں بیٹھ کے مصائب اور فضائل سنا کرتے تھے وہ اب قبر کے کونے میں ہے. خدایا ان تمام مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ماتم حسین.